قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کسی صورت بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اور اعلانیہ طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ قاتل جس جماعت کے اندر ہوں گے، وہ جس جماعت کے سٹیک میں ہوں گے، ان قاتلوں کو کوئی بریگیڈیئر پروٹیکٹ کرے، کوئی جماعت پروٹیکٹ کرے، کوئی ادارہ پروٹیکٹ کرے، کوئی آئی جی پروٹیکٹ کرے، جو انہیں پروٹیکٹ کرے گا، جو ان کی پشت پہ کھڑے ہوگا، اس کو نو جون کو عوامی عدالت کے اندر پیش کریں گے۔ یہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ 9 جون کو عوامی عدالت لگائیں گے، اس عدالت کے اندر ان کو پیش کریں گے اور پھر وہاں پر فیصلہ 9 جون کو یہ عوام کریں گے۔ اعلان مظفر آباد، ہم بار بار لاشیں خون نہیں دیں گے۔ ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ کرپشن ختم کریں، برات ختم کریں۔ جب برات کی بات آتی ہے، ان کی پیکیں بڑھ جاتی ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں پیٹرول، مفت بجلی اور پروٹوکول لے کے گھومے، عیاشیاں کرے۔ میرے آپ کے بھائی بچے بزرگ عرب کی ریگستانوں میں عربوں کی غلامی کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فیصل راٹھور کا بچہ انگلینڈ میں پڑھے، شاہ غلام قادر کا بچہ امریکہ میں کاروبار کرے، میرا آپ کا بھائی بچہ جو ہے وہ عربوں کی غلامی کرے۔ ان کی برات ختم ہوگی، اب ان کے بچے بھی یہاں رہیں گے، یا پھر یہ 9 جون کو اس اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ شاہ غلام قادر ہو، وہ فیصل راٹھور ہو، وہ کوئی اور ہو، وہ اپوزیشن لیڈر ہو، وہ وزیر اعظم ہو، ہمارے لیے سب برابر ہے، ہمارے لیے ان کی حیثیت ایک ہی ہے۔ میں ایک لفظ یوز کرتا ہوں کہ یہ جموں کشمیر کے دلال ہیں، نوسر باز ہیں، یہ ایجنٹ ہیں، تو ان کو مروڑ پڑتے ہیں، یہ ہم ایجنٹ کہتے ہیں۔ مظفر آباد کے دریا انہوں نے بیچے ہیں، مظفر آباد کے نیلم کے پہاڑ انہوں نے بیچے ہیں، نیلم کے جنگلات انہوں نے بیچے ہیں۔ میرپور کے اندر قبرستان کے اوپر بنگلہ ڈیم بنانے والے یہ وہ دلال ہیں جو آپ کی نسلوں کا سودا کر چکے ہیں، اور ان کا سرپرست بڑا دلال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایئرپورٹ نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا ایئرپورٹ؟ یہ جموں کشمیر کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ سب سے بڑا ریونیو ہم دیں، سب سے بڑا ریونیو ہم دیں، سب سے زیادہ لوگ 25 لاکھ سے زیادہ آبادی ہماری اوورسیز ہے۔ ایئرپورٹ اس لیے نہیں بن سکتا کہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ ویران پڑ جائے گا۔ جموں کشمیر بینک شیڈیول اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کے بینک ویران پڑیں گے۔ 200 ارب ڈالر کا سالانہ ریونیو اوورسیز کشمیری بینک سے ہے۔ میں اعلانیہ کہتا ہوں، امیر مکان صاحب، یہ آپ جیسے بغیرت نہیں ہے، یہ باشعور اور غیرت مند کشمیری ہے۔ یہ آپ کے اندر سے ایئرپورٹ بھی نکالیں گے اور کشمیر بینک کو شیڈیول بھی کروائیں گے۔ امیر مقام صاحب، آپ کا واسطہ کشمیریوں سے پڑا ہے۔ یہ وہ کشمیری ہے جو اپنی عزت پہ، تشخص پہ، وقار پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ وہ کشمیری ہے جو گولیاں کھانے کے بعد، اپنی لاشیں دفنانے کے بعد، ان لاشوں کو کندھے پہ رکھ کر احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے مسائل پر ہمارا حق تسلیم کرو۔ یہ وہ کشمیری ہے، آپ ان کی تاریخ سے واقف نہیں ہو۔ اس لیے میں یہاں کے جو متعلقہ ادارے ہیں، آئی جی صاحب، آپ کا واسطہ غلط لوگوں سے پڑا ہے۔ آپ غلط جگہ سے یہاں آئے ہیں۔ ہم دھمکیاں سننے والے لوگ نہیں ہیں، ہم یہ دھمکیاں نہیں سنتے۔ آپ کے تھانے منشیات کی منتریوں پہ چلتے ہیں، آپ کے پولیس والے باقاعدہ منشیات کی منتریاں لگا کر تھانے چلا رہے ہیں۔ آئی جی صاحب، آپ کی دعوتیں ہماری نسلوں پہ منشیات سیل کر کے ہوتی ہے، تو اس لیے جو ٹوک کہتے ہیں کہ رکاوٹ پیدا کریں گے ہر اس کام میں جو ہماری نسلوں کی دشمن ہوگی۔ یہ ان کو بار بار کہتے ہیں
کہ ان کو روکے، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ سب نے دیکھا ایک ٹریلر ہے چھوٹا سا، کوئین ایک طرف عوامی حقوق کے لیے نعرے مارنے والے ہیں، احتجاج کرنے والوں پہ سر عام گولیاں چلتی ہیں، ایک طرف پورے پاکستان میں منشیات سپلائی کرنے والی کوئین پروٹوکول کے ساتھ تھانے میں جاتی ہے، جج بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جج جو آپ کو مجھے عام بات کرنے پر توہین عدالت میں جا کے اندر کرتے ہیں اور ان کو اس کوئین کے سامنے کھڑنا پڑا، یہ ان ججز کی غیرت ہے، یہ ان ججز کا انصاف ہے کہ ایک منشیات فروش خاتون نے پورے سسٹم کو اپنی انگلیوں پہ نچایا اور یہ آ کر باتیں کرتے ہیں، یہ آ کر انسانیت کا، مساوات کا، انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں۔ شرم بھی نہیں آتی، بغیرتی کی عادت۔ میں کبھی کسی کے راستے روکنے کے حق میں نہیں ہوتا کہ کسی جمہوری عمل کو ٹریٹ نہ کرے، لوگوں کو کمپین کرنے دیں۔ ہمارے نوجوانوں نے احتجاج کیا گریس ویلی کے اندر، راستے میں کھڑے ہو گئے، پرامن طور پر احتجاج کیا، وہاں نور لیگ کے بدماشوں نے ان پہ حملہ اور ہونے کی کوشش کی تو رد عمل نے انہوں نے انہیں وہاں سے بھگایا۔ تو کل سے کشمیر ڈیجیٹل جیسے جھوٹے اور فلاٹ میڈیا کے اوپر، آئی ایس آئی کے پیڈ میڈیا کے اوپر، وہ میڈیا جو برائے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے ہے، میں ان دلال صحافیوں کو جو 10-10 ہزار لے کر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہ بکواس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی عوام نہ پہلے کبھی کمپرومائز کیا، نہ آپ کریں گے۔ جو جھوٹی خبریں چلاتے ہیں کہ ہماری گردنیں کٹ سکتی ہیں، ان چوروں نوسربازوں سے ہم کبھی معافی نہیں مانگ سکتے۔ یہ چور نوسرباز، دلال، حرامی اور نوسرباز جن کے اڈے بھی ہماری ٹیکسز کے پیسوں پہ چلے، وہ آ کر ایک عام شہری سے جو اس ریاست کے لیے ٹیکس دیتا ہے، جو اس ریاست کو چلاتا ہے، جو اس ریاست کا وارث ہے، اس پہ بدمعاش بن جاتے ہیں۔ اور ان کی اوقات ہم نے مذاکراتوں میں دیکھ لی تھی۔ ان کی اوقات میں حلفیہ کہتا ہوں کہ راولہ کوٹ میں مذاکرات تھے، بریگیڈیئر شہزاد کو ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کے وزیر اعظم کو 3 مہینے پہلے یہ بات کی، اس نے گالی دے کر کہا کہ اس حرامی نے مجھے یہ باتیں نہیں بتائی۔ یہ اوقات ہے ان کی، یہ اوقات ہے ان کی کہ یہاں جب احتجاج ہوتے ہیں تو مذاکرات کے لیے ان کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ یہ اوقات ہے ان کی کہ مذاکرات کے لیے بھی ان کے آقا خود آ جاتے ہیں۔ یہ ان کی اوقات ہے، ان کو غیرت کے اندر ڈوب مرنا چاہیے، لیکن غیرت ان کے اندر نہیں ہے۔ آخری بات آپ لوگوں کے نام کہ بڑے دیر سے آپ سن رہے ہیں، بہت واضح پیغام ہے کہ نوجوان کو ہم یہاں ریوڑیاں بانٹنے نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ان اداروں کے لیے بھی ہے کہ نوجوان کو ہم یہاں پر کوئی میلہ لگانے نہیں آئیں گے، کوئی جلسے تقریریں کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ نوجوان کو اس نظام سے اپنے شہداء کا انتقام لینے آئیں گے، نوجوان کو اس نظام کو زمین بوس کرنے آئیں گے۔ بالکل واضح دو ٹوک موقف ہے، دو ٹوک اعلان ہے کہ اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، انتخابی اصلاحات نہیں ہوتی، تو ریاست جموں کشمیر کے اندر ڈونگ الیکشن کا ڈرامہ نہیں رچانے دیں گے۔ یہ ڈونگ الیکشن کا ڈرامہ نہیں رچایا جا سکے گا۔ بالکل دو ٹوک اور واضح کہتے ہیں، کسی جمہوری عمل کو ڈیریل نہیں کرتے، لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یا کوئی آئین قانون نہیں ہے، یا حاکمیت ہے چند شخصیات کی کہ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ یہ ایک صاحب پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ پی پی کی بی ٹیم ہے۔ اس صاحب کے لیے پیغام ہے کہ جب یہاں گورنمنٹ چینج ہوئی، رات کے 12 بجے 2 بجے چوتے مار کے آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر نے ان سب کو کہا جا کے ووٹ ڈالو، صبح لفافہ کھلا تو انوار الحق وزیر اعظم تھا۔ یہ ان کی اوقات ہے۔ اور پھر جب فیصل راٹھور آیا تو حلف ہوئے، قرآن میں حلف ہوئے
کہ ہم نہیں شامل ہوں گے، لیکن اسی نون لیگ نے جا کر فیصل راٹھور کو ووٹ دے کر وزیر اعظم بنایا۔ آج عوام میں آگے کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیٹھی میں شرم آنی چاہیے۔ بغیرتی کی عادت ہے کہ لوگوں کو لڑاتے ہو، لوگوں میں تصادم پیدا کرتے ہو اور خود ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھاتے ہو۔ ہمارا ایک آئیڈل پروجیکٹ تھا، 3-4 ٹھیکیدار تھے، 2 نون لیگ سے، 1 پیپلز پارٹی سے تھے۔ لوگوں میں ایک جا کر کہتا تھا نون لیگ نے سٹے کیا ہے، دوسرا کہتا تھا پیپلز پارٹی نے۔ جب سٹے کی کاپی باہر نکالی تو دونوں جماعتیں نکلی۔ تو اس لیے اعلانیہ کہتا ہے ہمارا ہمدرد کوئی نہیں ہے، وہ چاہے نون لیگ ہو، پی پی ہو، ایم سی ہو یا کوئی اور جماعت ہو، جو بھی عوامی حقوق کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ جو عوامی حقوق کے خلاف کھڑا ہوگا وہ ہمارے خلاف کھڑا ہوگا۔ ایک ذاتی بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ ذاتی بات یہ ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں، ہوش سنبھالا ہے، میں نے روڈوں پہ صرف مزاحمت کے نعرے لگائے۔ میں کوئی حادثاتاً مزاحمت کار نہیں ہوں، کسی حادثے کی پیداوار نہیں ہوں۔ میں ہوش سنبھالتے ہی میں نے کورٹ کچہریاں تھانے دیکھے ہیں۔ یہ مظفر آباد کی کورٹ کچہریاں تھانے ہماری استقامت کی گواہی دیں گے کہ ہم نے کتنا جبر اور ظلم سہا ہے، اور اس لیے سروں پہ کمر باندھ کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم یہ فرسٹریشن نہیں نکال رہے، جذبات نہیں دکھا رہے، آپ کو حقائق بتا رہے ہیں کہ جب میدان عمل میں آئیں گے یا پھر تخت رہے گا یا پھر آپ کا درد کرتا ہوگا۔ بہت شکریہ۔